أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. حضرت اقدس فرماتے ہیں، یاد رکھو ایمان ایک راز ہوتا ہے جو مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے، اور جس کو مخلوق میں سے اس مومن کے سوا دوسرا نہیں جان سکتا. انا عندہ ظن عبدی بھی کی حقیقت بھی یہی ہے. بعض اوقات وہ لوگ جو علوم حقہ اور معارف الہیہ سے بہرور نہیں ہوتے، کسی مومن کے ان تعلقات کے عدم علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ہوتے ہیں، اس کی بعض حالتوں مثلا معاملات رزق و معاش پر حیرت اور تعجب ظاہر کرتے ہیں، اور کبھی یہ تعجب ان کو بدظنی اور گمراہی تک لے جاتا ہے. اس لیے ان کی نظر اپنے ہی محدود اسباب پر ہوتی ہے، اور وہ اس راز اور سر سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رکھتا ہے ناواقف ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس راز کو ایسا بنائیں جو صحابہ کرام کا تھا. غرض یہ ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرے. میں نے بعض اخبارات میں پڑھا ہے کہ فلاں آریہ نے اپنی زندگی آریہ سماج کے لیے وقف کر دی، اور فلاں پادری نے اپنی عمر مشن کو دے دی. مجھے حیرت آتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے پر نظر کر کے دیکھو تو ان کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں. یاد رکھو یہ خسارہ کا سودا نہیں ہے بلکہ بے قیاس نفع کا سودا ہے. کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا اور اس تجارت کے مفاد اور منافع پر ان کو اطلاع ملتی. جو خدا کے لیے اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا ہے، کیا وہ اپنی زندگی کھوتا ہے؟ ہرگز نہیں. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ آیت 113. اس للہ وقف کا اجر ان کا رب دینے والا ہے. یہ وقف ہر قسم کے ہموم و غموم سے نجات اور رہائی بخشنے والا ہے. فرمایا مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جب کہ ہر ایک انسان بتبار راحت اور آسائش چاہتا ہے اور ہموم و غموم اور کرب و افکار سے خاصگار نجات ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب اس کو ایک مجرب نسخہ اس مرض کا پیش کیا جاوے تو اس پر توجہ ہی نہ کرے؟ کیا للہ وقف کا نسخہ 1300 سال سے مجرب ثابت نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کرام اسی وقت کی وجہ سے حیات طیبہ کے وارث اور ابدی زندگی کے مستحق نہیں کہہ رہے؟ پھر اب کون سی وجہ ہے کہ اس نسخے کی تاثیر سے فائدہ اٹھانے میں دریغ کیا جاوے؟ بات یہی ہے کہ لوگ اس حقیقت سے ناآشنا اور اس لذت سے جو اس وقت کے بعد ملتی ہے ناواقف محض ہیں. ورنہ اگر ایک شمع بھی اس لذت اور سرور سے ان کو مل جاوے تو بے انتہا تمناؤں کے ساتھ وہ اس میدان میں آئیں. فرمایا میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور ماس اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے، یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں
تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے. بس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ رکھتا ہوں، اور اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقت میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا، تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رک نہیں سکتا. اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں. آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ اسے سنیں یا نہ سنیں. اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور حضرت ابراہیم کی طرح اس کے روح بول اٹھے اسلمت لرب العالمین. جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا. پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقت میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں. پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں. حضرت مسیح موعود کیا خوب فرماتے ہیں، زندہ وہی ہیں جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں. پھر فرماتے ہیں اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.